بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، جس کے مصنف ہیں عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں بدنظری، تکبر، غصہ، حسد اور اس جیسی تمام بیماریوں کا نقصان اور ان کا علاج بتلایا گیا ہے۔ سبق نمبر 1، بدنگاہی اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں اور ان کا روحانی علاج۔ ارشادات باری تعالی۔ آیت نمبر 1، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اصلاح نفس کی فکر اور کوشش کے ساتھ حق تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم اور اس کی رحمت کی بھی آہوزاری کے ساتھ درخواست کرتا رہے، تاکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو من یشاء میں داخل فرما لیں اور ہماری اصلاح اور تزکیے کا اپنے فضل سے ارادہ فرما لیں، اور جب حق تعالیٰ ارادہ فرما لیں گے تو ان کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے؟ گر ہزاراں دام باشد برقدم، چوں تو بامائی نہ باشد ہیچ مم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، اگر ہمارے قدموں پر ہزاروں نفسانی اور شیطانی مکر و فریب کے جال ہوں، لیکن آپ کی عنایت اور مدد کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ بھی غم اور اندیشہ نہیں ہے۔ احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ میرے محسن شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت الطافہم نے احقر کو ایک خط کے جواب میں ازراہ کرم یہ فرمایا کہ حق تعالیٰ آپ کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائیں اور آپ کو نفس و شیطان کے مکر و فریب کے توڑنے میں کمال عطا فرمائیں، آمین۔ حضرت اقدس کے ان دعائیہ کلمات کو پڑھ کر جس قدر احقر کو خوشی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ناکارہ کے لیے حضرت اقدس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ دراصل یہ دعا اس قدر جامع دعا ہے جو ہر سالک کے لیے شروع سے آخر تک نہایت ضروری ہے۔ آیت نمبر 2، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فائدہ: حق تعالیٰ نے اس آیت میں آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کو ساتھ ساتھ بیان فرما کر یہ سبق بھی دے دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت پر موقوف ہے۔ جس نے آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا اس کی شرمگاہ کی حفاظت خطرے میں ہے۔ آیت نمبر 3، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ فائدہ: حق تعالیٰ نے اس آیت میں زنا کے قریب جانے کو بھی حرام فرما کر یہ سبق دے دیا کہ جو اسباب زنا سے قریب کرنے والے ہیں ان سے بھی بچو، کہ حرام کی ابتدا بھی حرام ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ زنا کا فعل ہمیشہ انہی مواقع میں ہوتا ہے جہاں اجنبی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے، پھر نفس سے مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پس حق تعالیٰ نے لا تقربو فرما کر تقوی کی راہ کو ہم پر آسان فرما دیا۔ آیت نمبر 4، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ: اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا برا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد ہی سے گزرے ہوئے ہو۔ فائدہ: ان آیات سے حق تعالیٰ نے لڑکوں کے ساتھ برا کام کرنے کو حرام فرمایا اور دوسرے مقامات پر ان کی سزا کا تذکرہ بھی کی کہ اس بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تحت الثری سے اکھاڑا اور آسمان تک لے گئے، پھر وہاں سے اس طرح گرایا کہ زمین کے اوپر کا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر ہو گیا، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور ان پتھروں پر خدا کی طرف سے ایک خاص مہر لگی تھی جس سے وہ دنیا کے پتھروں سے الگ پہچانے جاتے تھے، اور جس کنکری پر جس مجرم کا نام لکھا تھا وہ کنکری اس مجرم کا پیچھا کرتی تھی۔ پس پہلے بستی کو الٹ دیا گیا، پھر پتھراؤ کیا گیا۔ حضرت مرشدی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چونکہ یہ عمل الٹا کرتے تھے، یعنی غیر فطری عمل کرتے تھے، پس اسی مناسبت سے ان کی بستی الٹ دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر یہ ماننے کے بجائے اپنے نبی کو تکلیف دینے لگے۔ بالآخر یہ 4 لاکھ آدمی ایک دم میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ کام کرنے والوں کو سورہ زاریات پارہ نمبر 27 میں مجرمین فرمایا گیا ہے۔ جب عذاب کے فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے فرشتوں، تمہارے سامنے کون سا اہم کام ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کے طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان پر پتھر کی بارش کر کے ان کو تہس نہس کرنے پر متعین ہوئے ہیں۔ جو مجرم جس پتھر سے ہلاک ہونے والا ہے اس پر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ الغرض سخت عذاب دینے والے رب نے ان کی سخت نامناسب حرکت کی سزا جو انسانیت کو بدنام کرنے والی تھی ان پر پتھر برسائے جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور قوم لوط کی بستی اوپر نیچے کر دی گئی۔ اور وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ کے واسطے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی۔ چنانچہ اس سرزمین میں اچانک ایک جھیل ظاہر ہوئی جو اسی ہولناک حادثے کی یادگار اور بحیرہ لوط کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ اس بحیرہ کا پانی اس قدر کڑوا اور بدبودار ہے کہ جاندار اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے کنارے کوئی درخت بھی نہیں اگتا۔ آیت نمبر 5 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ ترجمہ: عورتوں پر ضروری ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور چھپی سی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔ اس آیت سے قبل عورتوں کو زینت کی جگہوں سر اور سینے وغیرہ کو چھپانا واجب فرما کر اس آیت میں حق تعالیٰ نے مزید احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا کہ بہت سے فقہا نے اسی سبب سے عورتوں کی آواز کو سطر میں داخل کیا ہے۔ خاص طور پر جب کہ فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح خوشبو لگا کر زیب و زینت والا برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے۔ آیت نمبر 6 یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ ضرورت سے بولنا پڑے نزاکت مت کرو۔ اس سے ایسے شخص کو طبعاً برا خیال پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے، اور عفت کے قاعدے کے موافق بات کہو، یعنی صرف نسبت بغیر تقوی کے بیکار ہے۔ اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے، تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو، بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر بات چیت کرو، یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھاپن ہو،
کہ یہ پاک دامنی کا محافظ ہے، کہ یہ پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ فائدہ: ان آیات سے چند چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، عورتوں کو سخت ضرورت کے وقت اگر غیر محرم مرد سے بات کرنی ہو تو پردے کے باوجود آواز کو بھی نرم نہ ہونے دیں، تکلف اور اہتمام سے آواز کو ذرا سخت کریں جس میں لچک اور نزاکت کی ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، جب عورتوں کے لیے یہ حکم ہے تو مردوں کو غیر محرم عورتوں سے نزاکت والی آواز سے بولنا کب جائز ہوگا؟ لہٰذا ضرورت کے وقت غیر محرم عورتوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو سخت رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جس شخص کو عورتوں کی آواز کی نرمی اور نزاکت سے برے خیالات پیدا ہوں یا عورتوں کی طرف میلان پیدا ہو تو قرآن نے استماع اور کشش اور میلان اور رغبت کو دل کی بیماری قرار دیا ہے۔ اس سے دور حاضر کے ان دوستوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو ٹیلی فون ایکسچینج پر عورتوں کو محض اس وجہ سے ملازم رکھتے ہیں کہ ان کی آواز سے کانوں کو لطف ملتا ہے اور مردوں کی آواز سے سمع خراشی ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس مرد سے اگرچہ وہ امرد یعنی لڑکا نہ ہو، گفتگو میں اس کی آواز اور اس کے نقشے اور چہرے اور آنکھوں سے نفس کو لطف ملنا شروع ہو تو فوراً اس سے ہٹ جاوے۔ حضرت تھانوی کا کلام مکمل ہوا۔ کیونکہ بعض حسین لڑکے داڑھی مونچھ کے کچھ نکلنے تک بھی اپنے اندر حسن کا اثر رکھتے ہیں اور عشق مجاز کے بیماروں کو بیمار کرتے ہیں، بس نفس کے بیمار کو پرانے حسن کے آثار تک دیکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کو جس سے بھی مزہ ملے اس سے فوراً الگ ہو جاوے، کیونکہ نفس کو ذرا بھی مزہ ملنا خطرے سے خالی نہیں۔ دشمن کو تھوڑا خوش دیکھنا بھی گوارا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑی خوشی سے نفس کو طاقت آ جاتی ہے اور پھر وہ کسی بڑے گناہ میں کھینچ لے جائے گا۔ جس طرح غیر محسوس ہلکی حرارت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی اس کے علاج سے غافل رہتا ہے، اسی طرح جس شخص کی طرف نفس کا ہلکا سا میلان ہو اس کی صحبت بھی نہایت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ سخت میلان اور سخت رغبت والی صورتوں سے تو سالک بھاگتا ہے، مگر یہاں ہلکے میلان کے سبب اسے احتیاط کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس طرح کے ہلکے ہلکے زہر کو شیطان اس کی روح میں اتارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نفس طاقتور ہو کر سالک کو بڑے گناہوں کی طرف نہایت آسانی سے کھینچ لیتا ہے۔ گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا، نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں۔ غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جاوے تو اس سے بدگماں رہنا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حظ نفس کا نقطۂ آغاز حق سے دوری کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، یعنی نفس کا کسی گناہ سے ابتدائی مرحلے میں اگر 1 سے بھی کم ہو، لطف لینا حق تعالیٰ سے کسی درجے میں دوری کا سبب ہوتا ہے۔